اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جب میں یہ بات کر رہی ہوں، جب میں کہتی ہوں بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا اور بھاگنا، تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بائبل ہدایت دیتی ہے۔ اکثر لوگ نجات پانا اور دوڑنا چاہتے ہیں۔ میری خدمت کیا ہے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے تشہیر چاہیے اور دولت چاہیے، میں کوئی عظیم کام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری بلاہٹ اور میری خدمت کیا ہے، اور یہ اس طرح کام نہیں کرتی۔ اگر ایک بچے کے بارے میں سوچیں کہ وہ جھولے میں پڑا ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دم وہ کمرے میں دوڑنا شروع کر دے؟ اور میرے ساتھ یہ بات سوچیں، سب سے پہلی چیز وہ بیٹھنا سیکھتے ہیں۔ انجیل مقدس مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھنے کی بات کرتی ہے۔ انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ وہ کھڑا ہے، وہ ہمیشہ اسے بیٹھا ہوا دکھاتی ہے، وہ جو تخت پر بیٹھا ہے، اور ہم مسیح یسوع کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہوں گے۔ بیٹھنے سے مراد خدا کے آرام میں داخل ہونا ہے۔ مجھے یہ بتانے دیں، جب تک کہ آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ دوڑتے ہوئے خدا کے آرام میں کیسے داخل ہونا ہے، کسی بھی دوڑ میں حصہ لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کچھ چیزیں واقع ہوں گی اور آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، زیادہ مشکلات آئیں گی، زیادہ ابلیسی حملوں کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے برکت کیسے حاصل کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ نروس بریک ڈاؤن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لوگ ترقی چاہتے ہیں، لیکن ترقی مل جانے پر آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ سیکھنے کے لیے کہ آپ مسیح میں کیسے بیٹھیں گے، آپ کو ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ بالفرض اگر آپ کے بچوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ کو مسیح میں بیٹھے رہنا ہے۔ میں یہ بات روحانی طور پر کہہ رہی ہوں۔ یا اگر آپ کو اپنی ملازمت خطرے میں نظر آ رہی ہے تو آپ بیٹھے رہیں۔ یا اگر آپ کو چرچ کی پرستش کرنے والی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو آپ مسیح میں بیٹھے رہیں۔ یا اگر آپ کے دوست نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے تو آپ مسیح میں بیٹھے رہیں۔ آمین۔ اگر ہم چاہیں تو بے شمار طریقوں سے اپنے سکون سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر سکون سے محروم ہونا نہیں چاہتے تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ خدا کے آرام کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ جو ایمان لائے ہیں وہ خدا کے آرام میں داخل ہو گئے۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بیٹھے رہنا کیوں اہم ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ اس بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو مکمل سیریز لے سکتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے جب سردار کاہن سال میں 1 دفعہ لوگوں کی گناہوں کی قربانیاں دینے پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا تو وہاں کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی، انہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ عہد کے تحت وہ وہاں کام کرنے جاتے تھے۔ دراصل ان کے لباس کے نیچے گھنٹیاں بندھی ہوتی تھیں اور ان کی کمر کے گرد ایک رسی بندھی ہوتی تھی جسے پاک ترین مقام سے باہر کسی نے پکڑ رکھا ہوتا تھا، تاکہ اپنی غلطی کے نتیجے میں اگر وہ خدا کے غضب کا شکار ہو جائیں تو انہیں باہر کھینچا جا سکے۔ جتنی دیر بھی وہ اندر رہتے وہ مسلسل کام کرتے رہتے، کیونکہ یہ مختلف کاموں کا ایک معاہدہ تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب مسیح میں ہم بیٹھ سکتے ہیں، اور مسیحی بننے کی کوشش میں ہمیں ہر وقت کام ہی کرتے نہیں رہنا۔ اس لحاظ سے کرنے کو بہت کچھ ہے، اس سے زیادہ ابھی ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کیسے کھڑے ہوں۔ بچہ جب بیٹھنا سیکھ جاتا ہے، میرا 7 ماہ کا ایک پوتا ہے، وہ بہت ہی پیارا ہے، ابھی کھڑا نہیں ہو پاتا۔ 7 ماہ کی عمر میں وہ 30 پاؤنڈ کا ہے، بہت ہی پیارا ہے وہ۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک رات میری کافی کی میز کو پکڑ کر وہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بیٹھتا تو ہے مگر وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ابلیس کے خلاف کھڑے ہونا سیکھنا ہے۔ جب حالات میں ابتری آئے تو کس طرح ہمیں مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے۔ آپ جب تک کھڑے ہونا نہیں سیکھتے آپ دوڑ نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف بہت سی چیزیں کھڑی ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ کو دشمن کے خلاف جم کر کھڑے رہنا ہے۔ پھر ہمیں چلنا سیکھنا ہے، کیونکہ دوڑنے سے پہلے آپ کو سیکھنا ہے کہ ہم چلیں گے کیسے۔ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم محبت میں چلتے ہیں، ہم روح میں چلتے ہیں، ہم کلام میں چلتے ہیں۔ چلنا ایک ارادے کا نام ہے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، برتن دھونا، عام سودا سلف لینا، گھر صاف کرنا ہے، کام پر جانا ہے، پیر، منگل، اتوار کو چرچ جانا ہے، پیر، منگل۔
تاکہ یہ سیکھا جا سکے کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے روزمرہ کی زندگی کے یہ تمام کام کیسے کیے جائیں، اور بالآخر آپ کی دوڑ میں دوڑنے کے لیے خدا آپ کو ہمت دے گا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دوڑ جیتنے کے لیے ہم کیسے دوڑیں، اور نہ صرف یہ کہ کیسے دوڑیں بلکہ اسے ختم کیسے کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں عبرانیوں 12واں باب پہلی آیت۔ بس جبکہ گواہوں کا ایک ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے جن کے ساتھ سچ کی حقیقی گواہی ہے، یہاں ہمیں کچھ سخت الفاظ ملتے ہیں، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ، ہر غیر ضروری بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے اور چالاکی سے بھی الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے۔ ہر شخص اپنے مقرر کردہ راستے پر استقامت کے ساتھ دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ مجھے پتا ہے میری دوڑ کیا ہے۔ ہر دوڑ خدمت کے کسی عہدے کے لیے نہیں ہوتی، تاہم ہم میں سے سب کو کوئی نہ کوئی دوڑ دوڑنا ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ دوڑ یہ ہو کہ آپ نے 4 حیران کن بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، میں نہیں جانتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ کی دوڑ اپنے گھر اور اپنے گیراج کو صاف کرنا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو خدا کی طرف سے ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اسے یکسوئی سے کیسے کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابلیس توجہ منتشر کرنے کا ماہر ہے، اور وہ انہیں کہتا ہے کہ میری سنو، اور وہ کام کرنے کو کہتا ہے جو وہ بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا؟ یعنی جو کام صرف خدا کر سکتا ہے ابلیس آپ سے وہ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس دوران ہمیں اپنی دوڑ جاری رکھنا ہوگی۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ بیٹھنا کیسے ہے یا چلنا کس طرح ہے تو ہم اپنی دوڑ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ فوراً نہیں دوڑ سکتے، پہلے آپ کو بیٹھنا آنا چاہیے، پھر کھڑے ہونا اور چلنا، پھر آپ دوڑ سکیں گے۔ مجھے تعلیمات کا یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہماری زندگی کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ یہ بہت متاثر کن ہے کہ داؤد کو تاج پہنانے سے 20 سال قبل بادشاہ بننے کے لیے مسا کیا گیا تھا۔ ان 20 سالوں میں کیا ہوتا رہا؟ کبھی وہ، آئیے ہم دیکھتے ہیں، جاتی جولیت کے ساتھ لڑتا، کبھی وہ ایک ایسے ظالم بادشاہ کا سامنا کر رہا ہوتا جو ہر لمحے اس کی جان کے در پہ ہوتا۔ اسے اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا سیکھنا پڑا۔ دوڑ میں آپ کی کامیابی کے صلے میں جو تاج خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ دشمنوں کو مقابلہ کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ آمین۔ جی، پہلا پطرس 5واں باب 8ویں اور 9ویں آیت۔ تم ہوشیار، معتدل مزاج اور نیک اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح بھوک سے پاگل ہوتے ہوئے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ہر شخص کہے یہ میرے لیے نہ ہو۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اس کے حملے کے خلاف غیر متزلزل اور مضبوط رہتے ہوئے اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی تمام دنیا کے مسیحی جو دنیا میں ہیں ایسے ہیں، ایک جیسے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو مشکلات سے دوچار ہیں۔ اگر کوئی پریشان نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پریشان نہیں ہے۔ جوں آپ خدا میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کی مشکلات کم ہوتی جاتی ہیں۔ در حقیقت جب نیک لوگ مصیبت میں گھرے لوگوں کی مدد کے لیے آئیں گے تو یہ پریشان حال لوگ ان مصیبتوں کو ایسے بھول جائیں گے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن ہم ابھی بھی مسیحیت کے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ جو ہی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے سب کچھ رک جاتا ہے۔ اس ہفتے میں چرچ نہیں جا سکتی کیونکہ میں پریشان ہوں، میری ترقی نہیں ہوئی جس کی مجھے اس ہفتے امید تھی، کیونکہ میں اپنے دوست سے ناراض ہوں۔ میں نرسری میں کام کرنے کا وعدہ پورا نہیں کروں گی، اس لیے میں گھر پر ہی رہوں گی اور پورا ہفتہ منہ بنائے رکھوں گی، کیونکہ ڈیو فٹ بال دیکھ رہے ہیں اور ان کی توجہ مجھ پر نہیں۔ اس لیے میں آج کے دن لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ اب میں غصے میں بل کھاتی اور دروازے کھڑکیاں بجاتی رہوں گی اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی رہوں گی۔
آپ کو پتا ہے میں 5 سالوں تک لوگوں کے گھر جا کر انجیل پڑھاتی رہی اور 2.5 سال تک 25 لوگوں کو، ہو سکتا ہے مزید 25 لوگوں کو ایک اور جگہ بائبل پڑھاتی رہوں، اور تقریباً 5 سال تک، نہ 5 دن نہ 5 ہفتے، پورے 5 سال تک، اور اس کے بدلے مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، اور اس کام کے لیے میں نے ایک کل وقتی ملازمت بھی چھوڑ دی اور میری آمدن بھی بہت کم ہو گئی اور میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا کہ میں اتنی بڑی قربانیاں کیوں دے رہی تھی، اور کچھ ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں دوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، میں بڑے کام کرنا چاہتی تھی، مجھے نئے مواقع کی تلاش تھی، میں ایسے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن میں ابھی تک یہ سیکھ نہیں پائی تھی کہ مسیح میں بیٹھنا کیسے ہے، اس میں قائم کیسے رہنا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ ہر وقت بڑبڑائے بغیر کسی بھی مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، اور یقیناً میں محبت میں نہیں چل رہی تھی۔ میں اپنی دوڑنے کی کوشش ضرور کر رہی تھی۔ کیا سب لوگ توجہ سے بیٹھے ہیں؟ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو نجات بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ہی خدمت کا ایک عہدہ بھی، جبکہ ہمیں نجات کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ سمجھ بوجھ ہے۔ اور بدترین عمل جو ہم کر سکتے ہیں یہ کہ کسی نئے تبدیل شدہ مسیحی کو ہم چرچ میں کوئی بڑا عہدہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا رہے۔ افسیوں 6:12، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے، صرف جسم کے دشمنوں سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں، طاقتور لوگوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی غیر مرئی نادیدنی فوجوں سے جو آسمانی غیر زمینی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ خطرے برے دن میں مقابلہ کر سکو اور جو اس وقت ضروری ہے سب کاموں کو انجام دے کر اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رہ سکو۔ لہٰذا اب جب کہ ہم ایک دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کچھ حقیقتاً ہم کر رہے ہیں اس مرحلے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں، میں یہ کہہ کر آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتی کہ آپ جس قدر اونچی جگہ پر ہوتے ہیں آپ کو اسی قدر تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کو یہ بات زیادہ اچھی نہیں لگی، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ جوں آپ مسیح میں آگے بڑھتے ہیں آپ کی مشکلات کم ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ ابھی آپ صرف دوڑ ہی نہیں رہے، آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ کھڑے بھی ہیں اور چل بھی رہے ہیں، اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ ہمت ہارنے والے نہیں اور نہ ہی کبھی آئندہ حوصلہ ہاریں گے، اور آپ نہ صرف دوڑ شروع کریں گے بلکہ اس میں دوڑیں گے بھی اور اس کا اختتام جیت پر ہی کریں گے۔ ایک بات جو میں بڑے یقین سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے مسائل کے ہاتھوں خود سے بیزار نہ ہوں۔ آج آپ کے لیے یہ خدا کا پیغام ہے، اپنے مسائل کے ہاتھوں خود سے بیزار نہ ہوں۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو گھر بیٹھ کر آپ کو 2 ہفتے تک صرف پریشانی نہیں ہونا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس وقت آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا چاہیے تو وہ کریں جو آپ کرنا جانتے ہیں۔ یہ اچھے الفاظ ہیں۔ جو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں کہ کیا کرنا ہے تو وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا آتا ہے۔ آپ کو صبح اٹھ کر کام پر جانا آتا ہے، آپ کو چرچ جانا آتا ہے، آپ کو دعا کرنی آتی ہے، اپنی بائبل پڑھنی آتی ہے، آپ کو کسی سے اچھا برتاؤ کرنا آتا ہے، اور یہی ہے جو خدا ہم سے کروانا چاہتا ہے، اور یہ ہمیشہ جاری رہنے والی چیز ہے۔ کوئی شخص باہر سے آ کر نہیں کہے گا کہ ایک نئے مسیحی کی حیثیت سے ہمیں یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں خود ہی مسیح میں رہنا آنا چاہیے، ہمیں دشمن کے خلاف کھڑے ہونا آنا چاہیے، ہمیں خدا میں چلنا آنا چاہیے، اور آخر میں ہمیں اپنی دوڑ میں دوڑنا آنا چاہیے۔ لیکن اگر میں دوڑنے کی کوشش کرتی ہوں اور مجھے نہ بیٹھنا آتا ہے اور نہ ہی مجھے کھڑا ہونا آتا ہے اور نہ ہی مجھے چلنا آتا ہے تو پھر یقیناً میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بنسبت ان کے لیے تکلیف کا سبب زیادہ بنوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات اپنی زندگی کے لیے ہماری رویائیں اس قدر جلدی تکمیل نہیں پاتی جتنی جلدی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ جب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ تیار ہیں تو واقعی آپ تیار بھی ہوں۔
لہٰذا اس دوران ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں خدا ہم سے کرنے کو کہہ رہا ہے، اور یقین رکھیں خدا مقررہ وقت پر آپ کو دوڑ میں دوڑنے کا موقع ضرور دے گا۔ گزشتہ سال میں نے کچھ وقت نکالا، دراصل یہ 8 ہفتے کا، اور ایک عرصہ مجھ پر ایسا گزرا کہ جیسے کہ جس میں میرے دشمن نے پوری کوشش کی کہ مجھے اطمینان سے محروم کر دے، اور میں نے اس دوران چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ریکارڈ رکھا۔ ان 8 ہفتوں میں ایک کتاب لکھنا چاہتی تھی، ٹی وی پر پروگرام کرنا چاہتی تھی، کچھ کانفرنسیں تھیں، اور اس دوران میں نے غصے سے بچنے کی بھی کوشش کی۔ اگر اس دوران میرے حالات مناسب رہتے تو مجھے بہت اچھا لگتا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے حالات بہت بہتر رہے۔ میں نہیں جانتی کہ کل رات آپ یہاں تھے یا نہیں، میں نے انہیں بتایا 12 ہفتے پہلے میں نے کولہے کی مکمل تبدیلی کا آپریشن کروایا، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ 3 ماہ بعد اب میں پلپٹ پر کھڑی ہوں۔ کیا مجھے ٹانگ میں درد محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ بہتر ہے۔ تاہم رات جب میں گھر جاتی ہوں تو مجھے کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ گزشتہ رات بھی کافی کھچاؤ تھا، آج صبح بھی تھا، اور آج رات کو بھی شاید ایسا ہی رہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں اپنی دوڑ رہی ہوں۔ یہاں میں وہ کام کر رہی ہوں جو خدا مجھے کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ ہمیشہ چلنا چاہتے ہیں اور آپ میں کچھ اوصاف کا ہونا ضروری ہے یہ ایک سیدھی اور صاف بات ہے، ہم میں جرت اور مصمم ارادہ ہونا چاہیے۔ میں بزدل، ناشکری اور دوغلی مسیحی نہیں بننا چاہوں گی۔ میں آخری حد تک خدا کے ساتھ وفادار رہوں گی۔ میں ایک حقیقی مسیحی بنوں گی اور میں خدا میں مضبوط رہوں گی۔ میں لوگوں کی مدد کروں گی، اور میں یہاں اسی لیے ہوں کہ لوگوں کی مدد کروں۔ آپ ان واقعات کو جان کر حیران رہ جائیں گے جو خدمت کے دوران آپ کے رہنماؤں کو پیش آتے ہیں۔ ان کی شدت کا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم کلام میں سے 2 حصوں کو پڑھیں گے، اور پھر میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ 2 تیموتھیوس 4 باب 7ویں اور 8ویں آیت۔ میں نے کئی سال ایک نام نہاد مسیحی کی طرح گزارے۔ جب حالات اچھے ہوتے تو میں ایک اچھی مسیحی بن جاتی، ورنہ خدا کو بھول جاتی۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے، اوپر نیچے ہوتے، اور جب آپ تنگ آ جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں استحکام چاہتے ہیں۔ میں اچھی، عظیم اور قابل فخر کشتی لڑ چکا۔ سب کہیں میں لڑ چکا۔ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا۔ میں نے مضبوطی سے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے خدا کے ساتھ راست باز رہتے ہوئے راست بازی فاتح کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس عظیم دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یسوع واپس آنے والا ہے؟ گزرے سال کے اختتام پر میں نے فیصلہ کیا کہ اس چند روزہ دنیاوی زندگی کی بجائے کہ ابدی زندگی کے حوالے سے مزید تعلیمات دینے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ دنیاوی زندگی ابدی زندگی کی نسبت کتنی مختصر ہے؟ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، تو کیوں نہ میں یہی رہتے ہوئے راست بازی اختیار کروں۔ اس زندگی میں میری تمام خواہشات پوری نہ بھی ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عبرانیوں کے 11ویں باب میں، جسے ہم ایمانداروں کے باب کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں بہت سی عظیم خواتین و حضرات کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایمان کے سبب سے یہ کیا، ایمان سے وہ کیا، اور اس کے بعد ایک بہت خاص آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی۔ اور وہ سب سے اہم بات یہ نہیں کہ میں جو چاہوں وہ مجھے مل جائے، میں ایمان میں چلتے ہوئے خدا پر بھروسہ کروں اور خدا کے متعلق اچھی باتیں کروں،
آپ کو پتا ہے یہ ہماری ذات سے متعلق نہیں۔ اس نے کہا میں اچھی کشتی لڑ چکا اور اب میں اس کے ظہور کا آرزومند ہوں۔ میں نے انجیل میں بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کلام میں بہت سی جگہوں پر حوصلہ افزائی کی گئی کہ یہ کرو کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے، وہ کرو کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے۔ ایک جگہ پولس کہتا ہے بے لوث زندگی گزارو کیونکہ خداوند قریب ہے۔ لہٰذا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کب نرسنگا پھونکا جائے گا اور تب ہم تیاری کریں گے۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے اور ہر روز ہمیں پورے دل سے اپنے خداوند کا منتظر رہنا چاہیے۔ لہٰذا 22ویں آیت کے شروع میں پولس کہتا ہے اور اب دیکھو میں روح القدس میں خود اپنی روح کی قائلیت کے تحت بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم مجھ پر کیا گزرے سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن کیا آج ہم میں اس طرح کے اتنے سچے مسیحی موجود ہیں جو یہ کہیں کہ مجھے نہیں پرواہ کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، خدا نے مجھے جانے کو کہا تو میں ضرور جاؤں گا۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایمان میں مزید مضبوط اور تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی دوڑ مکمل کرنی ہے اور اسے ادھورا نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا میں روح میں بندھا ہوا ہوں کہ یہ کام کروں اور کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ مجھے 24ویں آیت بہت پسند ہے، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری، انجیل کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ پولس کو پتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، پھر بھی اس نے کہا میں نے اپنی دوڑ مکمل کرنی ہے، میں اپنی آخری سانس تک وہ کرتا رہوں گا جو مجھے کرنا ضرور ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ہر وقت پریشان کیے رکھیں۔ در حقیقت پولس نے کافی دلچسپ باتیں کی۔ اس نے پہلا کرنتھیوں اس کے 7ویں باب میں بتایا کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن سے غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے بچ سکتے تھے۔ واقعی بہت مزاحیہ ہے۔ میں اس موضوع پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے کچھ اور موضوعات کو دیکھنا ہے، لیکن ایسے ہی لگتا ہے جیسے پولس نے کہا کہ اس پہ کچھ غلط نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ ایک بیوی یا شوہر بنتے پھر آپ کو ایسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جن سے آپ بچ سکتے تھے۔ اور پولس کا مزاج ایسا تھا کہ جیسے خداوند بس ابھی آیا کہ ابھی آیا، جیسے اس کا خیال ہو کہ مسیح 2 دن بعد آ ہی جائے گا۔ اگر وہ اس وقت ایسا محسوس کرتا تھا تو آج ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا کہ مسیح کب آنے والا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ان وقتوں کی نسبت آج وہ جلد آنے والا ہے۔ مجھے علم ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آمد قریب ہوتی جا رہی ہے۔ جتنا ہمارا یہاں بیٹھنا یقینی ہے، اسی قدر یہ بات بھی یقینی ہے کہ نرسنگا پھونکا جانے والا ہے اور وہ مشرقی آسمان سے اترنے کو ہے، مردے قبروں سے نکلنے کو ہیں، اور ہم فضا میں بلند ہو کر اس کا استقبال کریں گے۔ ہاللویا! اور تب آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے دوڑ ادھوری نہیں چھوڑی۔ میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ جب آپ مسائل کے ہاتھوں پریشان ہوں تو جو آپ جانتے ہیں وہ کرتے رہیں، خدا کے کلام پر توجہ مرکوز رکھیں اور ہمت نہ ہاریں۔ عبرانیوں 12ویں باب کی آیت نمبر 1 اور 2 زبردست کلام ہیں، اور یسوع جو ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، ہمیں اس پر نگاہ مرکوز رکھنی اور صبر سے دوڑنا ہے۔